الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 یعنی 43ویں آیت چل رہی تھی۔ اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا الہہ ہواہ، اپنا خدا اپنی خواہش کو۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ بعض اوقات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کر کے اطاعت ہونی چاہیے، ہم ویسی اطاعت نفس کی کرتے ہیں اور اسے کہنا مانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کی اطاعت کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نافرمانی کی طرف، غلطیوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے کر جائے گی، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اتنا اپنے اوپر غالب کر لیا کہ کسی خواہش کی مخالفت کرتا ہی نہیں ہے، تو بالکل یہ ایسا ہو گیا جیسے مطلب اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا۔ تو یہ مقام مذمت ہے، کوئی مقام مدح نہیں ہے۔ اس عادت سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ یعنی ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بنایا، مراد یہاں پہ کفار ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان بھی اس پہ توجہ کرے۔ تو کیا آپ ان کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے اے حبیب کریم؟ نہیں، یعنی آپ کو ذمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ دین فرمانا، ان کو نصیحت کرنا، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا۔ قبول کریں ٹھیک، نہیں قبول کریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ اس پہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے دل موم ہو رہے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ مگر جانوروں کی مثل۔ یعنی یہ تو صرف جانوروں کی ہی مثل ہیں۔ جیسے جانور ہوتے ہیں نا کہ آپ بھینس کو سامنے بٹھائیے اور تبلیغ دین شروع کر دیجئے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ شرعی احکام ہیں، تو وہ آخر میں بیان ہی کرے گی وہ، اور کچھ بھی نہیں کرے گی۔ وہ اپنا چارہ کھانا شروع کر دے گی، پانی پینا شروع کر دے گی، کیونکہ جانور ہے نا، اسے کیا پتہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی مثل ہیں، بالکل ان کو یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کی تبلیغ کو سن کے غور و تفکر کر رہے ہیں اور نصیحت پا رہے ہیں۔ تو یہ جو سخت قسم کے کٹر کفار تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ جانوروں کی طرح آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گمراہ ہیں یہ۔ اس لیے کہ جانور میں کم از کم یہ احساس و شعور تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے فائدے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے، نقصان کی چیز سے بچتا ہے، اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو یہ بھی نہیں کر رہے، نقصان کی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف جانا، جو فائدے کی چیز ہے اس کی طرف آ نہیں رہے، اپنے بچوں کو اخروی نقصان سے بچا نہیں رہے، تو یہ تو جانور سے زیادہ بدتر ہو گئے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا؟ کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے سائے کو پھیلا دیا اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی حکمتوں کی طرف، اس کی قدرت کے دلائل کی طرف، اس کی عظمت کی جو نشانیاں ان کی طرف۔ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یقیناً نبی کریم نے دیکھا ہے، مراد ہمیں مخاطب کرنا ہے کہ نبی کریم کے ذریعے خطاب نبی سے ہے، اور اصل میں تنبیہ ہمیں ہے کہ ذرا ان چیزوں پہ نگاہ ڈالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرو، کہ جب قلب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو پھر اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کی اطاعت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے سائے کو پھیلا دیا؟ تو جب صبح صادق ہوتی ہے، آپ فجر پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، پوری جہاں تک یہ مطلب یہ موسم ہے، کیونکہ علاقوں کے حساب سے بدلتا ہے، اس وقت کسی اور آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں تو کوئی اور موسم ہوگا، لیکن ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، تھوڑی جماعت سے آپ باہر نکلے، اجالا ہو گیا، ہر طرف سایہ سایہ ہے، کہیں دھوپ کی کوئی کرن نہیں، سب نظر آ رہا ہے، سایہ ٹھنڈا سایہ ہے۔ تو یہ کس نے سایہ کیا؟ ایک ہی ذات نے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ
تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، ساکن کر دیتا، یعنی سائے رہتا، کبھی دھوپ ہی نہ آتی، وہ اس پر قادر تھا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ دلیل کیا یعنی سایہ، واقعی سایہ ہے، کیونکہ جب سورج آیا تو آہستہ آہستہ یہ سایہ ختم ہونا شروع ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سایہ تھا پھر سورج آیا۔ اگر سورج پیدا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ اور سایہ رہتا تو اس سایہ کا آپ کو احساس نہ ہوتا، آپ یہ نہ کہتے کہ یہ سایہ ہے، بلکہ آپ اس کو ایک موسم میں تصور کرتے کہ ایک موسم ہے۔ سائے کا تصور اسی وقت پیدا ہوگا جب سائے کو مٹانے والی کوئی چیز آئے گی، تو ہمیں پتہ چلے گا ہاں سایہ تھا۔ اگر سب زندہ رہتے، کوئی مرتا ہی نہیں، تو موت کا احساس کیسے ہوتا؟ اور اگر پیدا نہ ہوتے تو زندگی کا احساس کیسے ہوتا؟ ایک دوسرے کی ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، یعنی سائے کو۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سائے سمٹتے ہیں، پھر اس طرف آتا ہے تو اس طرف سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب نظام ہے، آپ دیکھیں سائے پر آپ غور کریں، وہ چلنا شروع ہوتا ہے کیسے، اور سورج کی سفر ہے اسے آپ ملاحظہ کریں کیسا کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا۔ پردہ کیا یعنی تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو، کسی کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے ہو، یا رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا، ایک پردہ سا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنایا، یعنی باعث آرام بنایا اسی ذات نے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا کہ تم اٹھو کام کاج کرو، دن اس لیے مقرر کر دیا۔ تو ہر چیز آپ دیکھیے کہ ایک موسم اللہ نے پیدا کیا، اس موسم کی کچھ تقاضے پیدا کر دیے، ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اس طرح راحت و سکون پاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ذات ہے جس نے بھیجی ہوائیں، بشراً بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئیں۔ کیونکہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں بارش ہونے والی ہے، کہ بڑی ہوا ایسے چل رہی ہے، یعنی بارش سے پہلے کی جو ہوائیں وہ مراد ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں کہ اب کچھ عرصے بعد بارش ہوگی۔ یہ کس نے چلائیں؟ وہی ذات ہے کہ جس نے ان ہواؤں کو چلایا اور آنے والی بارش کے لیے ایک نشانی اور علامت قرار دے دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ طہورا معنی ہوتا ہے جس میں یہ فعولن کا جو وزن ہوتا ہے، اس میں کسی کام کے بار بار کرنے کا مطلب اظہار ہوتا ہے۔ تو طہورا سے مراد جو بار بار پاک کرنے والا ہے، ایسا پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے یہ احناف کے نزدیک یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بغیر آپ نیت کے بھی پانی اعضائے وضو پہ بہا دیں آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ حالت جنابت میں ہیں اور پانی کو بہا دیں تو پانی فی نفسی پاک کرنے والا وہ آپ کو پاک کر دے گا۔ ہاں، چونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وضو بغیر نیت کے کیا یا غسل بغیر پاکی کی نیت کے کر لیا، غسل تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمارے نزدیک جب پانی استعمال کیا جائے گا تو اس سے فی نفسی ہی خود بخود پاکی حاصل ہو جائے گی، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ جیسے آگ جلائیں اور آپ جلنے کا ارادہ کر کے ہاتھ ڈالیں تب بھی جلیں گے، اور آپ یہ ارادہ کریں کہ اب میں نہ جلوں پھر ہاتھ ڈال کے دیکھیے پھر بھی آپ جل جائیں گے، کیونکہ آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ آپ کے ارادے کے تابع نہیں ہے کہ آپ ارادہ کریں گے تو جلائے گی، ارادہ نہیں کریں گے تو نہیں جلائے گی۔ اسی طرح پانی پاک کرنے والا ہے، خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا آپ پاکی کا ارادہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کو پاک کرے گا۔ اب ہمارا ارادہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا، وہ نبی کریم نے بیان فرما دیا کہ ارادے کے ساتھ آپ پاکی حاصل کریں گے ثواب ملے گا، ارادے کے ساتھ نہیں کریں گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال پانی فی نفسہ ہی پاک کرنے والا ہے، بذات خود پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے کے سلسلے میں آپ کی نیت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں تھا، کسی نہر کے کنارے جا رہا تھا، پاؤں پھسلا نہر میں گر گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا، حلق میں پانی چلا گیا، پورا اچھی طرح وہ کافی دیر اندر رہا، باہر نکلے گا تو اس کا غسل اتر چکا ہے، حالانکہ اس نے نیت نہیں کی، لیکن وہ پانی کے اندر گیا تو پانی نے اس کو بالکل پاک و صاف کر دیا خود بخود، کیونکہ پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً طَہُورًا پاک کرنے والا پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ کیوں نازل کیا؟ اس کی ایک علت، ایک وجہ بیان فرمائی، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، یعنی جہاں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، خشک سالی ہے، تو اس سے مردہ شہر زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سبزہ اگ جاتا ہے۔ اور کس لیے؟ وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم پلائیں اسے، مما ان چیزوں میں سے، ان چیزوں کو، خلقنا کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، انعاما و اناسیہ کثیرا، یعنی بہت سے انسان اور چوپائے، تاکہ ہم ان کو یہ پانی پہنچائیں، ان سے سیراب کریں، اس لیے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اور واقعی اگر یہ نازل کرنے والا، نازل شدہ پانی نہ ہو تو جو ہمارے پہلے کے ذخائر ہیں اس سے تو خشک ہو جائیں گے، یا ہم پی کر ان کو ختم کر دیں گے اور قحط سالی نمایاں ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آسمان سے ٹنوں وزنی پانی بھیجتا ہے، جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کنویں کھود کے اسی پانی کو ہم نکال سکتے ہیں، جو کھیتیوں کو سیراب کر دیتا ہے، ایک 7,000 گنا سبزہ زیادہ اگ جاتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جو ڈیمز وغیرہ میں جمع کر کے ہم اس سے بجلی پیدا کر لیتے ہیں، تو کئی لحاظ سے یہ پانی نافع ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے، ان کے درمیان یعنی ان لوگوں کے درمیان، علاقوں کے درمیان پانی کے پھیرے رکھے۔ پانی کے پھیرے کا مطلب ہے کہ یہ پانی ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ برستا رہے اور جگہ پہنچے نہیں، بلکہ یہ چلتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ محققین نے بیان کیا کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہی ہے، جیسے یہاں ہوئی، پھر ابھی ختم، یہاں ختم ہوگی، کسی اور علاقے میں شروع ہو جائے گی، وہاں ختم ہوگی، کسی اور علاقے میں شروع ہو جائے گی، تو یا ایک ہی وقت میں 4 5 ملکوں میں بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بادل وہاں جاتے ہیں، یہ پانی کی ڈیوٹیاں ہیں، اس کو پھیرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں 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 وہاں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ ہر جگہ جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے، وہ پانی کو لے کر جاتے ہیں، برستے ہیں، اور وہاں کے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، دھیان کریں، توجہ کریں، غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک دلیل قائم کر کے اس کی ذات کی موجودگی کا اعتراف کریں کہ ایک ذات اس کائنات میں ضرور ایسی موجود ہے جو تصرف کر رہی ہے، اور وہ ذات ایسی ضرور ہے کہ جو اس پورے نظام کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو بہت سے لوگوں نے نا تسلیم کیا سوائے ناشکری کے، کہ انہوں نے صرف ناشکری ہی کا شعار بنا، اپنا ناشکری کو اپنا شعار بنا لیا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جیسے ہم لوگ بھی ہیں، غافل مسلمان ہیں بالکل، ہم ان چیزوں پہ دیکھ کے کوئی تفکر نہیں کرتے، کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں کہ واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیری کیا قدرت ہے، کیا نشانی، بے پرواہی کے ساتھ نگاہ ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حیرت ہوتی ہے کہ ایک عام مصور کوئی تصویر بنا لے، ہم کسی ایگزیبیشن میں جائیں تو بولتے ہیں کیا تصویر بنائی ہے، حیرت زدہ ہو کے دیکھتے ہیں کہ واہ کیا تصویر بنائی ہے، کیا اس نے پھول تیار کیا ہے، کیا یہ ڈیکوریشن پیس بنایا ہے، کیا یہ فلاں ملک نے وہ فلاں چیز ایجاد کر لی ہے، اس پہ تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ لیکن خالق نے پوری کائنات کے اندر ہزارہا نشانیاں پیدا کی ہیں، ہزارہا چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اس طرح حیران نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا پیدا کیا ہے۔ ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ کیفیات ہم پر اکثر و بیشتر طاری ہونی چاہیے۔ مثلا آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ایک مچھر ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اس کو ذرا آپ دیکھیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مچھر بنانے والی ذات کیسی ذات ہے، کیسی اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ چیونٹی کو ہاتھ پہ لے کر ذرا غور سے دیکھیں، یا مطلب کوئی مائکروسکوپ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ذرا لگا کر چیونٹی کو دیکھ لیجئے گا، اور آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کیا اتنی سی باریک سی چیز کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی صناعیت پوشیدہ ہے، کیا بہترین انداز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ایسے بنا کر تو بتائیں اسی چیونٹی کوئی ان اجزاء کے ساتھ بنا کر تو بتائے، تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات اس کائنات میں ایسی ہے ضرور کہ جو پوری کائنات میں تصرف کر رہی ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، وہ بڑی طاقتور ہے، بہت ہی طاقت والی ذات ہے، بہت ہی عظمت والی ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان باتوں پہ توجہ کریں گے، دل میں نور پیدا ہوگا، اور یہ نور شیطان اور نفس کی گرفت کو کمزور کرے گا،
اور اطاعت باری تعالیٰ کے سلسلے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ حبیب کریم اگر ہم چاہتے تو آپ کے دور مبارکہ میں بھی ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، لیکن ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی ان تمام کو ڈرائیں گے، آپ ہی کا فیض اب پوری کائنات میں جاری ہوگا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے سننے والے شخص تو کافرین کی اطاعت نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان پر بڑا جہاد کر، ان کے خلاف بڑا جہاد کر بذریعہ قرآن۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ بذریعہ قرآن کو بنیاد بنا کر کہ اس میں جو اللہ نے باتیں بیان فرما دی ان کے ذریعے کفار سے مقابلہ کرو، جہاد کرو۔ اس اعتبار سے اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم صحیح حق پر ہیں تو اس میں دلائل جمع کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر، انہیں پیش کرو اور کہو کہ اچھا اگر تم بالفرض تم نے جن کو بنایا ہے وہ خدا ہیں اصل میں، تو بتاؤ کہ پھر تمہیں کس نے بنایا ہے، کیا انہوں نے پیدا کیا؟ اگر تم کہو گے کہ نہیں تو بتاؤ تمہارا خالق کون ہوا؟ تو ہمارا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہمارا خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو تم خود بنا رہے ہو ان کو خدا کہہ رہے ہو، تو تمہیں کس نے بنایا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیے بغیر کوئی بنتا نہیں۔ اگر تم نہ بناؤ تو یہ بت نہ بنے، تم بنا رہے ہو تو یہ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب تمہیں بھی تو کسی نے بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے ذریعے اگر کفار سے مقابلہ کیا جائے تو یہ قرآن ہی کفار کو عاجز و خاموش کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے، اس کا تکلم، اس کی حاضر دماغی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس قرآن کی فوقیت کو ثابت کر سکے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔